الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین و محترم سامعین، آج کی اس صحبت میں، مجلس میں آپ سب کی خدمت میں مجھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑی ہی اہم اور مقبول کتاب کا تعارف کرانے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصنف ہیں مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی۔ یہ کتاب نہ صرف بر صغیر میں بلکہ مختلف ممالک میں یہ ایک بہت ہی معروف کتاب ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ میں تھوڑا سا تعارف آپ کے سامنے مصنف کا بھی کرا دوں، تاکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اس کے مصنف کا تعارف بھی آپ کے سامنے رہے۔ مولانا محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب آج ہمارے ملک میں اور تحریکی حلقوں میں ایک معروف اور مشہور عالم دین ہے۔ آپ کی خدمات کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور خاص طور پر درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور وعظ و اصلاح، اسی کے ساتھ ساتھ مولانا کو دعوت سے بھی بڑی گہری دلچسپی ہے۔ تو مولانا کا آبائی وطن تو چاند پٹی ہے۔ ابتدائی تعلیم کے بعد آپ نے مدرسۃ الاصلاح سے تعلیم حاصل کی، اور پھر جامعۃ الفلاح بلریا گنج میں وہاں پرنسپل کے عہدے پر مامور ہو کر خدمات انجام دیں، اور پھر اس کے بعد افریقہ کے ایک ملک تنزانیہ میں، وہاں بھی ایک یونیورسٹی میں آپ خدمات انجام دیتے رہے۔ اس پورے عرصے میں مولانا محترم مسلسل تصنیف و تالیف اور اپنے علم کی اشاعت اور خطبات جمعہ اور مختلف پروگراموں میں رہنمائی، شرکت، یہ سلسلہ مولانا کا جاری رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولانا کی خدمات کا یہ دائرہ مسلسل جاری رہے، اور ان سے ملت بھی اور تحریک اسلامی بھی استفادہ کرتی رہے۔ مولانا کی 1 درجن سے زائد کتابیں ہیں، ان میں سب سے مقبول کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب مولانا نے مصر کی محکمہ تعلیمات کی ایک سیرت پر 14 حصوں میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی۔ اسے سامنے تو رکھا ہے، لیکن مولانا خود فرماتے ہیں کہ نہ میں نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے اور نہ ہی ترجمانی کی ہے، بلکہ اسے دیکھ کر اپنے انداز میں مولانا نے اس کتاب کو مرتب کیا، اس کی تالیف کی۔ اب دیکھیے، یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی، اس کے 80 کے قریب ایڈیشن تو ہمارے ملک میں صرف اردو میں نکلے ہیں، اور دیگر ممالک میں اس کے ایڈیشن کی تعداد 85-90 تک ہے۔ اور پھر اردو، ہندی، بنگلہ، یہ 3 بڑی زبانیں ہیں۔ ان 3 بڑی زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ مقبول ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ملک کی کئی زبانوں کے اندر یہ کتاب چھپی، بار بار چھپی۔ گجراتی، کنڑی، تامل، تیلگو، ملیالم وغیرہ، ان زبانوں میں یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں بلا مبالغہ شائع ہوئی ہے، اور جو اسے پڑھتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوبارہ پڑھیں اور پھر بار بار اس کو پڑھیں۔ اور کتنی ہی وہ حضرات ہیں جنہوں نے پڑھنے کے بعد اس کی افادیت اور اس کے انداز کو دیکھ کر اس کتاب کو عام کیا، دوسروں تک پہنچایا۔
اس کی کاپیاں خرید کر ان کو پھیلانے کی کوشش کی۔ اس کتاب کے اندر 14 بڑے ابواب ہیں اور تقریباً 430 صفحے کی یہ کتاب ہے، اور ابواب کے عناوین کا ذرا اندازہ آپ لگائیے۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں کتنے پیارے انداز میں مولانا نے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہے ہی بہت ہی دلکش اور پرکشش، لیکن مولانا کی طرز نگارش نے اسے اور زیادہ خوبصورت، دل نواز اسے بنا کر پیش کر دیا ہے۔ عناوین ہیں: ہوتی ہے سحر پیدا، کرنیں ابھرتی ہیں، خدا کی آواز، طوفانی کشمکش، کالی گھٹائیں، اور کارواں بنتا گیا، اور آخری عنوان ہے الوداع اے وطن وغیرہ۔ یہ عناوین ہیں۔ اس میں ادبی بلاغت، فصاحت اور اس کے ساتھ ساتھ زبان کی اور طرز بیان کی جو کشش ہے، اس کا انداز ہے، اس نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ سیرت کے وہ واقعات اور پھر اس کی دیگر تفصیلات۔ مولانا نے اس کتاب کو کن کے نام منسوب کیا ہے، ان کا انتساب دیکھیے، آپ کو میں سنا رہا ہوں جو بہت مختصر ہے، 2-4 جملوں میں۔ انتساب: مولانا لکھتے ہیں، ان غیور، خوددار، حوصلہ مند اور سرفروش فرزندان اسلام کے نام جو نام محمد سے عشق رکھتے صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی ایک ایک ادا پر جان دیتے، جو آپ کی پیروی کو اپنی سب سے بڑی سعادت سمجھتے، اور جو آپ کے لگائے ہوئے چمن کو اپنے خون جگر سے سینچنے کا عزم رکھتے ہیں، خاک پائے مصطفیٰ محمد عنایت اللہ سبحانی۔ یہ انتساب ہے مولانا کا نوجوانوں کے نام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ صرف نوجوانوں کے لیے ہے۔ مولانا نوجوانوں سے بڑی امید رکھتے ہیں کہ نوجوان اس مشن کو، عشق محبت میں اس مشن کو، دعوت دین، اقامت دین، غلبہ دین کے مشن کو لے کر کھڑے ہوں گے۔ سیرت رسول پر بہت ساری کتابیں ہیں، مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کی تفصیلات کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن مولانا کی اس کتاب نے ایک منفرد انداز کی بنا پر اپنی جگہ بنا لی ہے۔ اب اس کی خصوصیات دیکھیے۔ اس کتاب کی زبان بہت آسان ہے، خاص طور پر خواتین اور عام طور پر جو پڑھے لکھے مسلمان کسی بھی زبان کے جاننے والے ہوں، وہ بھرپور لطف اٹھاتے ہیں اور کتاب اتنی دلچسپ محسوس کرتے ہیں، شروع کرنے کے بعد اس کو بلا تاخیر پورا کر لیں۔ ایک تو زبان، مولانا کا انداز بیان بہت آسان ہے، بہت زیادہ کوئی اکیڈمک گفتگو، فلسفیکل انداز اور بیان، بہت اونچا بیان جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہ آ سکے، اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہاں سیرت رسول کو، پیغام محمد کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ساری ملت اور بلکہ ساری انسانیت تک پہنچانے کے لیے مولانا نے ایک بالکل الگ انداز اختیار کیا ہے، اور اس میں ہم اس کو مطالعہ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو واقعات اس میں درج ہیں وہ سب کے سب مستند واقعات ہیں، اور اسی کے ساتھ مولانا نے اس میں برادران وطن کے لیے بھی اس کتاب کو بہت ہی مفید بنایا ہے۔ جن پاکیزہ جذبات کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ مولانا اس کے مقدمے میں فرماتے ہیں، اس کتاب سے دوسروں کو فائدہ پہنچنے کی جو امید ہے وہ اپنی جگہ پر، اور اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمائے، لیکن خود میری ذات کو اس کتاب کی تیاری کے زمانے میں جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ میری کوششوں کا نقد صلہ ہے۔ مولانا یہ فرماتے جو بجائے خود کچھ کم نہیں۔ اب آگے کی بات دیکھیں۔ صلاۃ و سلام ہو اس ذات پر جس کے ذریعے میری زندگی کو روشنی ملی، جس کی زندگی کو پڑھ کر فکر و نظر کی گہرائی ملی، خیالات کو بلندی ملی، جذبات کو ستھرائی اور پاکیزگی ملی، فضائل اخلاق اور حسن اعمال کا کامل ترین اسوہ ملا، عزم و حوصلہ اور صبر و استقلال کا بلند ترین نمونہ ملا، سیادت و قیادت، پیشوائی، فرمانروائی کی کامیاب ترین مثال ملی، اور ابدیت اور بندگی کی حسین ترین تصویر ملی۔ صلاۃ و سلام ہو اس پر جس کا اتباع میری زندگی کا سرمایہ اور جس کی شفاعت میری آخرت کا سہارا ہے، جس کے فیض سے میرے قلم کو گویا ملی،
جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور میری سب سے بڑی سعادت ہے۔ یہ آخری جملہ بھی قابل غور ہے کہ جس کی زندگی اور پیغام سے لوگوں کو باخبر کرنا انسانیت کی سب سے بڑی خدمت اور میری سب سے بڑی سعادت ہے۔ محترم حاضرین اور ناظرین اور سامعین و ناظرین، آپ محسوس فرما سکتے ہیں کہ ان پاکیزہ جذبات کے ساتھ جو یہ کتاب لکھی گئی وہ پڑھنے والوں پر کیا اثر ڈالے گی اور کس طرح ان کے دلوں میں جذبہ پیدا کرے گی۔ عشق محمد کے ساتھ ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا جذبہ، مشن کا جذبہ اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینے، بلانے اور ان کی دنیا کو کامیاب، آخرت کو بامراد کرنے کا جذبہ مولانا پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور یقیناً اس کتاب کو پڑھ کر یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس کتاب کی ادبی جو اس کا وزن ہے، آپ دیکھیے مولانا کوثر یزدانی صاحب ہیں ہمارے پاس، ماضی میں ہمارے بزرگ، اور اسی طرح سے ہمارے حفیظ میرٹھی صاحب ہیں، اور ان مشہور قلم کاروں نے اس کتاب کی ادبی وزن کو بھی محسوس کیا ہے، اس کو برملا اظہار کیا ہے۔ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ایک مشہور شخصیت ہے مذہبی دنیا کی، سوامی لکشمی شنکراچاریہ، وہ قرآن اور سیرت کو پڑھنے سے پہلے غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ انہوں نے کتابیں لکھی تھی اسلامی دہشت گردی کی تاریخ، یہ ہندی، انگریزی اور زبانوں میں کتاب چھپی ہے، لیکن وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب کی دباچے میں، اسلام آتنک آدرش ان کی کتاب کا نام ہے، کہ انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہندی میں پڑھا، جیونی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد میرے لیے قرآن کو سمجھنا آسان ہوا اور وہ غلط فہمیاں میری دور ہو گئیں، اور مجھے پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، ان کی سیرت، ان کا اخلاق کیا ہے، ان کی زندگی، ان کا پیغام کیا ہے، ان کی تاریخ کیا ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، مولانا کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کتاب کو خود پڑھیں، اس کو بڑے پیمانے پر مختلف زبانوں میں اپنے برادران وطن کو بھی دیں، اور آج مسلمان جو اردو سے نابلد ہیں اور سیرت کے بارے میں جانتے نہیں ہیں اور خشک تحریروں کا مطالعہ کرنا نہیں چاہتے، ان کو یہ دے دیں، بہت دلچسپی کے ساتھ وہ پڑھیں گے اور اس کتاب کو عام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کتاب کو مزید مقبولیت عطا فرمائے اور مصنف کو طویل عمر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔